السلام علیکم میں خضر کلاسرا وفاقی دارالحکومت اسلام آباد تو میں اٹک دے سینئر صحافی تجزیہ ناگار ایکسپرٹ ملک عادل موجود ہیں اور اساں ڈسکس کرنے پہ اٹک ضلع دی جڑی سیاست ہے پئی اور خاص طور تے جڑے ویلے کاغذات نامزدگی داخل تھینے پین اون ویلے اتھوں دے جڑا پولیٹیکل شخصیات ہیں اسپیشلی پی ٹی آئی پاکستان پیپلز پارٹی نون لیگ وہ کیڑے گراؤنڈ سے کھڑے ہیں اور کون اپنی جگہ تے کھڑے ہے کون حج چکا ہے مفرور ہے کون کاغذات خود جمع کروانا پے کہیں دی فیملی کیا کرینی پئی ہے اساں اٹک دے اوتے تے اٹک دے ایشوز تے بھی گال کری سو ملک صاحب بہت شکریہ میں زیادہ وقت تواڈے تے انہاں دوستاں دے درمیان ہے نہیں تھی ہونا چاہتا گزارش اتنی ہے ایک تا اٹک جا ہلکا پھلکا تعارف کرا جو ان تحصیلاں دا ان دے بیک گراؤنڈ دا ان دی قد کاٹ دا ان دی جغرافیائی اہمیت دا سب سے پہلے تو بہت شکریہ کلاسر صاحب کیونکہ آپ نے اپنی سرائیکی زبان میں اپنا چونکہ انٹرو پیش کیا اور آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ آپ کی سرائیکی اور ہماری زبان میں جو ہماری مادری زبان ہے اس میں کافی زمین آسمان کا فرق ہے تو میں یہ چاہوں گا کہ میں اردو یقین نہیں کہ تسا اٹک دے لہجے گال کرو بہرحال اب یو سر اچھا کلاسر صاحب پنجاب کا پہلا ضلع ہے ضلع اٹک جس کی تقریباً جو سرحدیں ہیں وہ کے پی کے میاں والی اور کافی سارے علاقوں سے ملتی ہے اور کافی پرانا اگر تاریخ کے حساب سے اس کو دیکھیں تو جس کا پرانا نام جو تھا وہ کامل پور تھا. اچھا اس کا پرانا نام کیمل پور تھا. اس کا بعد میں نام ضلع اٹک کے نام سے تبدیل ہوا. وہ کیوں ہوا؟ جہاں تک میرا نالج ہے کلاسر صاحب کہ اٹک سے مراد ہے کہ اٹک اٹک کر چلنا اور اٹک سے دریا گزر رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ضلع اٹک کی دو جو ہیں وہ قومی نشستیں ہیں NA 49 اور NA 50. ضلع اٹک 5 تحصیلوں پر ضلع اٹک جو ہے وہ مشتمل ہے. تحصیل اٹک، تحصیل حسن عبدال، تحصیل ہزرو، تحصیل فتح جنگ، تحصیل جنگ اور تحصیل پیڑ 6 تحصیلوں پر مشتمل ہے ضلع اٹک اور اس کی 5 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں اور 2 قومی اسمبلی کی سیٹیں. ہوں یہ سب دسو 18 جتنا کہڑے 2 MN بنے ہیں کہڑے 2 MN ہریا؟ NA 49 میں مقابلہ ہوا تھا. شیخ آفتاب جو پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں اور میجر ریٹائرڈ طاہر صادق صاحب. میجر طاہر صادق صاحب دونوں قومی اسمبلی کی سیٹوں سے الیکشن جیتے خود جیتے تھے اور ایک صوبائی اکیلے امیدوار تھے. 3 سیٹوں سے الیکشن لڑے تھے. ایک سائڈ پہ انہوں نے ان کو شیخ صاحب کو ہرایا اور دوسری سائڈ پہ انہوں نے جو جنرل الیکشن تھا اس میں ملک سہیل علی خان جو پاکستان مسلم لیگ نون کے NA 50 سے امیدوار تھے. پیپلز پارٹی یہاں پہ کہاں پہ تھی؟ پیپلز پارٹی پچھلے 2018 کے الیکشن میں تیسرے نمبر پہ تھی. اچھا ہوں کرنٹ سچویشن دے آ گئے ہیں. PDM بن گئی ہے، عمران خان چلیا گئے، یکسر صورتحال بدل گئی ہے. ہوں اٹک جڑے وہ طاہر صادق صاحب دوہاں سیٹاں تے لڑتے پین ہیک تے لڑتے پین کیا سٹیٹس ہے؟ دیکھیں کلاسرا صاحب اگر میں بات کروں تو میجر طاہر صادق صاحب کا بڑا اپنا ذاتی ان کا ووٹ بینک موجود ہے ابھی. لیکن چونکہ PTI کے اوپر جو حالات گزرے اور جو آپ کے سامنے ہیں وہ ساری اس پہ میں بات نہیں کرنا چاہوں گا. میجر ریٹائرڈ طاہر صادق کے اوپر بھی کیسز موجود ہیں. ابھی وہ منظر عام سے غائب ہیں. وہ ابھی تھوڑی دیر قبل مجھے ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ ان کے کاغذات نامزدگی بھی جو ہے وہ ان کی فیملی کے کسی ممبر وہ جمع کروا رہے ہیں. جمع ہو گئے طاہر صادق صاحب. لیکن ابھی یہ کنفرم نہیں ہے کہ انہوں نے دونوں حلقوں سے کرائے ہیں چونکہ وہ ابھی جو خواہش مند تھے وہ حلقہ NA 49 جو اٹک والا حلقہ ہے اس سے وہ خود الیکشن لڑنے کے خواہش مند تھے. دوسری سیٹ پہ ان کی بیٹی ایمان طاہر جو ہیں انہوں نے کاغذات جمع کرائے لیکن ابھی تک میری اطلاعات کے مطابق انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع نہیں کر. اچھا اب ایشو یہ ہے کہ 2 سیٹیں ہیں 3 پارٹیاں ہیں. طاہر صادق صاحب نے PTI کی ٹکٹ سے کرائی ہے، آزاد سے کرائی ہے. آزاد میری اطلاعات میں آزاد. دوسری سائڈ پہ ان کی بیٹی آئے گی دوسری سائڈ. لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ PTI کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑیں گے. اچھا جو حالات آج کل چل رہے ہیں ان کے اوپر کیسز بھی مطلب موجود ہیں. کیا لیکن وہ میرا 9 نہیں مئی کے واقعات کی 9 وجہ سے مئی کے واقعات یا 9 مئی کے لائن لینے کی وجہ سے 9 مئی کے واقعات کے بعد ان پہ متعدد جو ہے وہ کیسز
موجود ہیں جس کی وجہ سے وہ منظر عام سے بھی غائب ہیں. اچھا، اب شیخ آفتاب صاحب کہاں اسٹینڈ کرتے ہیں؟ فارمر فیڈرل منسٹر ہے پارلیمنٹ امور کے. جی بالکل. شیخ آفتاب صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹکٹ ہولڈر بھی ہیں اور ان کے پارٹی کے جو ٹکٹ کے لیے ان کے مقابلے میں کسی نے اپلائی نہیں کیا ٹکٹ کی, اور ہوپ فلی ان کو ٹکٹ پارٹی کا ٹکٹ مل جائے گا اور بڑے مضبوط امیدوار ہیں. اور دوسرا میں آپ کو ایک اور بتاتا چلوں کہ ملک امین اسلم جو پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما تھے, ماحولیات بھی رہے ہیں, پرائم منسٹر آف پاکستان سابق عمران خان کے وہ ایڈوائزر ٹو پرائم مشرف دور میں بھی تھے بالکل, لیکن انہوں نے پی ٹی آئی کو خیر آباد کہہ دیا تھا, لیکن انہوں نے بھی آزاد حیثیت میں کاغذات جو ہے وہ جمع کروا دیے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ طاہر صادق صاحب بھی آزاد ہوں گے, ملک امین اسلم بھی آزاد ہوں گے, جی. شیخ آفتاب صاحب نون سے ہوں گے, تو پیپلز پارٹی کہاں پہ ہے؟ پیپلز پارٹی 2018 کے الیکشن میں سردار سلیم حیدر صاحب جو 2 دفعہ پہلے فیڈرل منسٹر رہے ہیں, ابھی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں بھی وہ اسٹیٹ منسٹر تھے اوورسیز کے, تو 2018 کے الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی کی دونوں سیٹوں سے, جو قومی اسمبلی کی 2 سیٹیں تھیں, دونوں سیٹوں پہ سردار سلیم حیدر خان الیکشن لڑے تھے. لیکن ان کا بیسیکلی جو حلقہ ہے وہ جو میرا آبائی حلقہ ہے NA50, وہ ادھر سے تو الیکشن لڑیں گے, انہوں نے اپنے کاغذات جو ہے جمع کروا دیے. نہیں, اچھا ملک صاحب ادھر چلے گئے, پھر ملک صاحب کے سامنے کون ہوگا؟ ایمان ہوں گے, ایمان طاہر صادق؟ نہیں, ایمان طاہر صادق جو ہیں وہ NA50 سے نہیں, مطلب ایک سائڈ پہ تو طاہر صادق صاحب نے جمع کروایا ہے نا, ان کی بیٹی نے بھی اسی حلقے سے نہیں, جمع, دوسرے حلقے سے, دوسرے سے, لیکن ابھی تک انہوں نے میرے خیال میں کاغذات جو ہے وہ ان کی بیٹی نے نہیں کروائے. میرے تک کوئی ایسی اطلاعات. آپ دوسرے پیپلز پارٹی کے امیدوار کہہ رہے ہیں وہ 50 میں, وہ 50 میں میں آپ کو بتاتا 50 میں کون کون سے ہوں گے؟ 50 میں پی ٹی آئی کو جو امیدوار تھے پہلے 9 مئی سے پہلے سید زلفی بخاری جو مشہور شخصیت ہیں, وہ بھی ارادہ رکھتے تھے الیکشن لڑنے کا NA50 سے, انہوں نے کافی ورک بھی کیا اس پہ. اور ایمان وسیم صاحبہ جو کہ پی ٹی آئی کے اندر ڈسٹرکٹ اٹک میں 2 دڑے تھے, ایک میجر طاہر صادق کا دڑا, دوسرا سید زلفی بخاری کا دڑا. اب دونوں چونکہ زلفی بخاری صاحب بھی آؤٹ آف کنٹری ہیں, وہ بھی منظر عام سے غائب ہیں, اور میجر صاحب اور ان کی فیملی بھی منظر عام سے غائب ہے. اب جو NA50 کے اندر مقابلہ ہوگا وہ سردار سلیم حیدر خان پاکستان پیپلز پارٹی, ملک سہیل پاکستان مسلم لیگ نون, اور اسی طرح میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ضلع اٹک میں اور بالخصوص NA50 کے اندر کافی ووٹ بینک ہے تحریک لبیک, اور ان کا کون؟ اور خبریں یہ گردش کر رہی ہیں, کل ہی مجھے ایک موثوق ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ خادم رضوی صاحب کے جو صاحبزادے ہیں سعد رضوی, وہ بھی NA50 سے. خادم رضوی صاحب کا تعلق بھی اٹک سے؟ جی اٹک سے ہے, اور ان کا بھی یہ NA50 جو ہے وہ آبائی حلقہ ہے. آبائی حلقہ 50 میں مطلب بڑا وہ ہو جائے گا. زلفی بخاری بھی یہیں سے ہے؟ نہیں, زلفی بخاری بیسیکلی 49 ان کا آبائی جو علاقہ ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں. یہاں پہ مولانا سعد رضوی صاحب کا بیٹا TLP سے, طاہر صادق صاحب جو فارمر PTI کے MNA تھے وہ ہوں گے, اور شیخ آفتاب ہوں گے. NA49 سے میجر طاہر صادق, شیخ آفتاب, ملک امین اسلم اور سلیم حیدر صاحب, کیونکہ پچھلے الیکشن میں وہ دونوں حلقوں سے باہر گئے تھے. اچھا, آپ یہ آپ نے 49 کے بتا دیا, اب 50 میں آ جائے. 50 میں کس کس کا مقابلہ؟ ملک سہیل PMLN, سردار سلیم حیدر DP, اور سعد رضوی صاحب TLP, اور ایک ہمارے جناب ملک خرم علی خان جو پہلے PTI میں تھے, سابقہ MPA بھی رہے ہیں, انہوں نے تحریک استحکام پارٹی انہوں نے جوائن کر لی تھی. وہ اچھا, آپ مجھے یہ بھی بتا دیں کہ ملک حاکمین کی جو فیملی تھی وہ پالیٹکس میں ان ہے یا آؤٹ ہے؟ سر دیکھیں, اس میں ملک حاکمین خان صاحب کا چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما میں شمار ہوتا تھا, کیونکہ ان کی ڈیتھ کے بعد ریسنٹلی ان کے بیٹے کے اوپر جو شہان حاکمین تھے وہ بھی قتل ہو گئے تھے. اس کے بعد میری جب ایک دوستوں سے بات ہوئی کل, مجھے انہوں نے یہ بتایا ان کا نواسا ہے, ان کا نام میرے ذہن نہیں ہے, وہ شاید ساحل شاید وہ. اچھا, یہ ہو گیا. آپ مطلب مختصراً جو آپ کنکلوڈ کرنے جا رہے ہیں, پبلک کی نبض کیا ہے, پارٹیوں کی پوزیشن کیا ہے, آپ 2 نام ہمیں اپنے اس پہ موجودہ اب تک کی صورتحال کے مطابق کہ مطلب کون who will be winner in this game, in this election. دیکھیں گلاسر صاحب, آپ کا بڑا مشکل سوال ہے. اس کی وجہ یہ کہ اس کو میں مشکل اس وجہ سے کہوں گا, اگر میں فرض کریں کسی ایک کی فیور میں بات کروں گا, فیور نہیں ہے یہ,
تو یہ آپ لوگ کسی کو فیور نہیں دے رہے، نہ ہم دینا چاہ رہے ہیں، لیکن بہرحال ایک ریس میں نظر آ رہا ہوتا ہے، گھوڑے بھی دوڑ رہے ہوں تو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ کون پوری جرأت اور اگر بہادری کلاس صاحب پورے اوور آل آپ ڈسٹرکٹ اٹک کی بات کرتے ہیں تو میجر طاہر صادق وہ وننگ پوزیشن میں ہیں. اگر وہ الیکشن لڑتے ہیں، خود الیکشن وہ جیت جائیں، وہ جیت جائیں گے. ٹھیک ہو گیا. آپ دوسرے حلقے میں چلیں، تو دوسرے میں ملک سہیل علی خان نون سے پی ایم ایل این جو سڈنی الیکشن میں الیکشن ہوئے وہ بھی ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر رہے، اور اسی طرح سردار سید احمد خان اور سعد رضوی، ان کا بھی آپس میں مقابلہ ہوگا. سعد رضوی کا وہاں کیا پوزیشن ہو گیا؟ جی تحریک لبیک کا کافی ووٹ ہے. کافی ووٹ ہے. اسی طرح ایم پی اچھا، ان کی آپس میں جو دیگر امیدوار ہیں ان پہ کیا زیادہ افیکٹ وہ کس پارٹی کو کریں گے یا دونوں کو کریں گے الیکشن میں؟ سعد رضوی صاحب، جی سعد رضوی صاحب تمام پارٹیوں کو وہ کریں گے کیونکہ ان کا ایک بلا شبہ ایک تحریک لبیک ہے، ظاہر ہے، ظاہر ہے، کافی سارا ووٹ بینک. ظاہر ہے. اچھا ملک صاحب، یہ آج والی ڈسکشن سے کئی مقرر ہے. اگلا جڑا سارا پروگرام اسی اودے اوتے اسا اٹک دے ایشوز، اٹک دے عام آدمی دے مسائل، ٹھیک ہے. اودی مزید جڑی اوندا کیا سٹیٹس ہونا چاہیے، وہ کاریڈور دا گزران والا وغیرہ وغیرہ، اسلام آباد دے قریب ہونا، اسلام آباد دا ایئرپورٹ اندی حدود وچ ہونا، اس طرح دے جتنے بھی میجر ہوندے ہی. اور بڑے بڑے ناز زلفی بخاری گیم گنو، دوسرا شیخ آفتاب صاحب گیم گنو، سلیم حیدر گیم گنو، سعد رضوی صاحب گیم گنو، انہاں دی موجودگی اٹک دی قسمت دے کیا فیصلے تیندے پر ایندے اوتے تواڈے نال اسا ولا جڑ سو ایک دفعہ ملک صاحب اور میں تے اج والا اتنا ہی. تے باقی تساں آپ ہی انالائز کرو، اٹک دے لوگ فیصلہ کرو کہ کون تواڈا نمائندہ ہونا چاہیے. بہت شکریہ. بہت شکریہ.